عبادت کو ویسے ہی کریں جیسا کہ کرنے کا حکم اسلام نے دیا. نکاح کے اندر گواہ چاہیے, نکاح کے اندر نکاح پڑھانے والا ہو, نکاح کے اندر مہر چاہیے, نکاح کے اندر ولی کا ہونا ضروری ہے, نکاح کے اندر لڑکا لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہے. یہ نکاح کی چیزیں. اس کے علاوہ نکاح کرنے کے بعد بڑی دعوت کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. نکاح کے اندر بہت بھاری رقم دینا لینا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. نکاح ایک آسان سی اور بہترین سی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اگر ہم دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیسے ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ جو سب سے شاندار تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی تھی. وہ سب سے شاندار ولیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے اور ولیمے کے موقع پر تمام صحابہ سے کہا جو اس وقت تھے کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پنیر ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کھجور ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ سوکھی روٹیاں ہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ فلاں چیز ہے. لاؤ دسترخوان بچھا دیا, سب لوگ رکھو, آج کھاؤ, میرا ولیمہ, میرا ولیمہ. خود سے ان سے منگایا اور کہا کھاؤ, ولیمہ ہے میرا. یہ ہے اسلام جس کو ہم مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں. ہم مانتے تو ہیں کہ یہ اسلام ہے اور مسلمان ہیں, مگر ہم جانتے شاید نہیں ہیں, یا جانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے. ہر کوئی آج کے دور میں کہتا ہے کہ نکاح بڑا مشکل ہو گیا, شادی بیاہ بنانا بہت ہی مشکل ہو گیا. کہتے تو سب ہیں لیکن کرتے بھی سب ہی ہیں. کہتے سب ہیں کہ بڑا مشکل, اور جب کرنے کی باری آتی تو سب مشکل ہی کرتے. پھر یہ کرے گا کون آسان؟ جب سب کہتے ہی صرف ہے, کرتا کوئی نہیں ہے, تو کون آسان کرے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا واقعہ تو سنو. میں اس لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو نکاح کی مجلسیں کتنی مختصر, کتنی آسان ہوا کرتی تھی. نکاح کوئی پریشانی والی چیز نہیں تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, ان کے کپڑوں پر ایک قسم کی زردی لگی ہوئی ہے جو خواتین لگاتی تھی اپنے شوہر کے لیے خوشبو کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا, مجھے بلایا ہی نہیں. آج لوگ شکوے شکایت یہ تو کرتے ہیں نکاح کر لیا بھائی, شادی ہو گئی, مجھے بلایا نہیں. وہاں کائنات کے امام ہیں اور یہ صحابی رسول ہے, ایک حکم پر سر کٹانے کے لیے تیار, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی سوال نہیں. سوال تو یہ کیا کہ تم نے ولیمہ کیا, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اس وقت ایک بکری بہت آسان سی چیز تھی, بہت, آج کے دور سے بھی آسان چیز, بکری سب پالتے تھے. کہا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کتنا لیا کتنا دیا, ولیمہ یعنی خلاصے کلام نکاح میں صرف ایک خرچہ ہے, یا یوں کہہ لیجیے دو خرچے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ دونوں لڑکے والوں کی طرف سے. لڑکی والوں کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں. نکاح میں لڑکی کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں. اسلام کی بات میں کر رہا ہوں, آج کے سماج کی بات نہیں. جس سماج میں ہم رہتے ہیں, آپ رہتے ہیں, ہم صرف کہتے ہیں, میں کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں, بڑا مشکل بڑا مشکل, مگر جب کرنے کی باری آتی تو سارے کام کرتے. جب دوسروں کی باری آتی نا تب بہت بولتے. جب لڑکی دینے کی بات آتی, جب خرچہ آتا سر پر, تب بولتے بچے کی شادی کرنا بڑا مشکل ہے. وہی جب بچے کی شادی کرنی ہوتی تو سیم وہی حرکتیں خود کرتے. یہ سب کا معاملہ ہے, ہمارا بھی آپ کا سب کا. میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی جو بلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی معنوں اسلام ہے, جو آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھ رہا ہوں, اس اسلام کی بات نہیں کر رہا, جو سچ معنوں میں اسلام ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پسینے سے سینچا تھا, اس اسلام کی بات کر رہا ہوں. اتنا آسان دین ہے, اتنا آسان دین کہ بس ایک دو خرچہ ہے لڑکے کی طرف سے کہ جو ہے مہر اور دوسرا ولیمہ, اور ان دونوں میں بھی کوئی بڑا خرچہ نہیں. یہ مت سوچیے کہ پھر لڑکے کے اوپر بوجھ آ جانا نہیں. میں مہر کی بات کروں تو ایک واقعہ سنا
صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آتی، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح واقعہ، سنی سنائی بات نہیں ہے، صحیح حدیث کی بات۔ ایک جو ہے آتے ہیں، ایک خاتون آتی ہے صحابیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نکاح کی سخت ضرورت نہیں۔ ایک صحابی ٹھہرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ کہا کچھ بھی؟ گھر میں جا کر دیکھو، گھر میں گئے کچھ بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی، تھوڑی بہت چیز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، البتہ یہ تہبند ہے، کپڑا ہے جو لپیٹے ہوئے ہوئے، یہ آدھا پھاڑ کر کے کو دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا آدھا پھاڑ دو گے تو نہ ان کے لیے بس ہوگا نہ تمہارے لیے بس ہوگا، خراب ہو جائے گا کپڑا، ابھی تو کم سے کم تمہارے کام آ رہا ہے، اس لیے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی کچھ بھی۔ اور اچھا قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ تو یاد ہے الحمدللہ۔ آج کل ہمارے پاس دوسری چیزیں ہیں مگر یہ نہیں جو صحابی کے پاس تھی، ہے نا؟ ہمارے پاس کپڑے بہت ہیں، گھر بھی ماشاءاللہ، گھر کے اندر چیزیں بھی بہت ساری ہیں الحمدللہ، مگر وہ صحابی کے پاس جو دولت تھی وہ ہمارے پاس نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں الحمدللہ مجھے صورتیں تو یاد ہے۔ تو آپ سے سمجھنا ٹھیک ہے، ان صورتوں کے بدلے میں نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے بطور مہر وہ صورتیں ان کو یاد دلا دو۔ سوچئے کتنا آسان نکاح۔ دیکھیں یہ مہر کا مطلب یہ مت سمجھئے کہ اسلام کے اندر مہر پڑھو تو لاکھوں کی چیز ہوگی، نہیں، وہ بھی بڑا اسی آسان۔ اور ولیمہ تو آپ نے دیکھی نہیں حدیث کے مطابق، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ سوچئے کہ نکاح کتنی آسان چیز ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا لیا، اور اس کے بعد باتیں کرنا شروع کر دیے، بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، صرف باتیں کرنا شروع کر دیا ہم لوگ۔ تو یہاں پر میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج کا جو نکاح ہے، اس نکاح کو دیکھتے ہوئے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے، آپ سب کو نصیحت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہ جو اسلام کے اندر نکاح کا سسٹم ہے، اصلی سسٹم، اس سسٹم پر عمل کیجیے، کیونکہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، اسلام کی ہر چیز عبادت ہے، ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، کاروبار اسلام کے مطابق کرے تو وہ بھی عبادت، قضاء حاجت اسلام کے مطابق کرے وہ بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا سب اسلام کے مطابق ہو، ایک مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے۔ اگر ایک مسلمان چاہے سب عبادت میں لکھا جائے گا، تو نکاح تو بہت عظیم عبادت ہے، اور اس کو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ مسجدوں کے اندر نکاح تو کر لیتے ہیں، اور شادی خانوں میں فل دھنگانا رہتا، یہ ویڈیوگرافی، وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کیا سے کیا ہوتے رہتے ہیں، پھر مسجد میں نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ میں وہی بات کہتا ہوں جو حق ہے، جو سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اتنی محنت سے پھیلایا تھا، صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی، وہ اسلام ہمارے اندر سے غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے، خلاصہ کلام مختصر، کہ نکاح کو عبادت سمجھیے، اور اس عبادت کو ویسے ہی انجام دیجئے جیسا کہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالیے، نہ اس میں سے کوئی چیز ایڈ کیجئے، نہ جہیز دیجئے اور نہ لیجئے، کوشش یہی ہونی چاہیے۔ سب لوگ اگر ایسا کریں نا تو انشاءاللہ ماحول بن سکتا ہے، کوئی کرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا، سب لوگ اس پر عمل کریں، سب لوگ، دینے والے بھی لینے والے بھی۔ آج جو ہے بہت سارے مالدار لوگ ہیں، دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا بھائی ہم اپنی بچی کو خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی گناہ خوشی سے بھی کرو تب بھی گناہ ہی ہوتا ہے، غلط چیز کتنا بھی خوشی سے آپ کرو غلط ہی ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا، جو چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اور بات جان لیجئے، اگر آپ کو دینا ہے اپنی بیٹی کو تو آپ وراثت میں جو اس کا حصہ ہے وہ دیجئے۔ شریعت، قانون یہ آپ کو مکلف کرتی ہے، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ دیجئے، دینا ہے نا دیجئے۔ اس لیے نہیں کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں، لڑکے والے کہیں گے نہیں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ آئیڈیا سے جاتے ہیں، ہم تو جہیز نہیں مانگتے ہیں جی، وہ بچی کا حصہ ہوتا نا وہ حصہ دے، گھما پھرا کر وہ بھی ایک جہیز کی شکل بن جاتی، تو بچے والے کچھ نہیں کہیں گے، بچی والے خود اپنی بچی کو وراثت میں حصہ دیں، زندگی میں
تعلق سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن، ہے نا؟ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پالا تھا بچپن سے. ابو طالب جو تھے وہ غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے. دونوں لوگ گئے تھے ابو طالب کے پاس کہ آپ کا پریوار بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، بہت سارے فیملی میں ہیں، پریشانی ہے. آپ علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا. بچپن میں ہم ان کی پرورش کریں. پھر اس کے بعد جب بیٹی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جو تھوڑا بہت سامان دیا، تکیا دیا، کچھ برتن دیے، وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، لوہے کا کپڑا جس کو پہن کر کے جنگ کرتے ہیں، اس کو بیچ کر کے اس سے ساری چیزیں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا. کوئی یہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے تو بتا دیا ہے نا، جہیز کا ثبوت تو مل گیا نا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جہیز دیا تھا، تو ہم بھی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، غلط سوچ ہے یہ. بہرحال وقت بڑا مختصر ہے، باتیں بہت ساری میں کہنا چاہتا تھا، لیکن میں اتنے پر اکتفا کروں گا اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. آپ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں نا سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر وہ اللہ جس کے سامنے آپ کو ٹھہرنا ہے نا اس کو نہیں دھوکہ دے سکتے. یہ بات جان لیجیے، بس اس کو کبھی بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اور حساب کتاب اس اللہ کو دینا ہے. دنیا والوں کو آپ ٹوپی پہنا دیے، دنیا والوں کو دھوکہ دے دیے، کیا کر لیا؟ ان کو حساب تھوڑی دینا ہے. حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے نا؟ یہ سوچئے، اللہ کا ڈر دل میں رکھیے، اور اسلام کی ساری چیزیں اسلام کے مطابق کی تھی. انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کو اپنے سوال کا جواب خود دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک نیکی لے کر جائیں گے وہ بھی آپ کو ملے گا، اور ایک برائی لے کر جائیں گے وہ بھی آپ کو ملے گا. آپ جو کر کے جاؤ گے وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. اور وہ دن ایسا ہوگا وہاں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. بات جان لیجئے، آپ نے ظلم کسی سے کوئی چیز لی ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ نے ناجائز طور پر کسی سے چیز لی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ نے چوری چھپے کوئی چیز لی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ذرے ذرے کا حساب آپ سے لیا جائے گا. اس دن کا ڈر رکھیے، اللہ کا خوف رکھیے. اور اسی لیے جب بھی نکاح کی مجلس ہوتی ہے نا، جب 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میں نے بھی شروع میں پڑھی ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کیوں شروع میں ہی اٹینشن کر دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی اللہ کا ڈر ہے، نہیں اللہ کا ڈر. نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پڑھتے تھے، اور جب بھی قاضی لوگ نکاح پڑھاتے ہیں ہمیشہ آپ لوگ سنتے ہوں گے ان آیتوں کو، یہی پڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس میں پریوار کا ایک نظام ہے، فیملی کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا. اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اور فیملی کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے. یہ فیملی ہے، ان کے واسطے بہت ساری چیزیں کرنی رہتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس نکاح کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. باری تعالیٰ توفیق دے کہ صرف 2 دل ہی نہ جڑے بلکہ 2 خاندان جڑ جائیں، 2 خاندان آپس میں مل جائیں. باری تعالیٰ پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، لگاؤ ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہو دلوں کے اندر. باری تعالیٰ جو ان دونوں کے ذریعے سے اولاد عطا فرما، بہترین صالح ہو، بہت نیک ہو، بڑی اچھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والی ہو، صحیح اسلام پر چلنے والی ہو، ایسی اولاد عطا فرما. زندگی کے اندر ڈھیر ساری خوشیاں عنایت فرما. اور جب ان کو آپ لوگ مبارکباد دیں گے، یہ بھی بتا دو، مبارکباد دیں گے نکاح کے بعد، عام طور سے جو ہوتا ہے لوگ نکاح کے مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ دعا پڑھیے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. مگر نہیں، ہم لوگوں کو صرف کیا آتا، نکاح بولے تو مبارک ہو صرف. کبھی ہم نے غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کہتے تھے؟ ہم مسلمان ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے اتنا کچھ کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی لیے تو بھی نہیں یاد ہم کو، کیسے مسلمان ہیں؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر.
یہ دعا پڑھ کر کے آپ ان کو مبارکباد دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.